اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پروردگار عالم کے بزرگ و برتر نام سے ابتدا کرتی ہوں کہ جس کے احسان کرم سے یہ کائنات اور ہم سب سانس لے رہے ہیں اور یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ساری ہی تعریفیں اس ذات مقدس کے لیے ہیں، ذات احدیت کے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر ہے کہ جن کے وجود ہے یہ مقدس ہمارے لیے بہترین وسیلہ معرفت ہیں، وسیلہ ہیں بارگاہ رب العالمین میں پہنچنے کا، وسیلہ ہے بخشش کا، وسیلہ ہے نجات کا۔ اور اس کے ساتھ ہی دنیا اسلام کے ہر کونے میں بسنے والے ہر اہل لا الہ الا اللہ تک، ہر اہل دانش، اہل فکر، اہل عقل، اہل علم، اہل عشق، اہل قلب تک میرا مؤدبانہ سلام پہنچے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں لاکھوں بار شکر گزار ہوں کہ اس نے بتوفیق معصومین علیہ السلام مجھ طالب علم کو یہ توفیق بخشی، یہ وقت، یہ اپورچونیٹی ملی کہ سفر المظفر کے یہ ایام جو ہیں پردرد اسیران آل محمد علیہ السلام کے، اور وقت کے امام کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت، اور پھر تمام مراجع عظام، علماء اکرام، محترم علماء حق، علماء صالحین، سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہوں ان ایام عزا کی، ان ایام درد کی، ان ایام مصیبت کی، جس میں ہمارے وقت کے امام خصوصاً جو ہیں ہر لمحہ ہی عزا میں ہیں، اور ہمارے دلوں پر، ہمارے عقیدے پر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچ پر یہ ایک بہت بڑی دستک ہے، ایک بہت بڑا الارم ہے کہ جس سے ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ پروگرام بھی ایک اسی درد اور مصیبت کو شیئر کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں کچھ اپنے دین، اپنی محبت، اپنا عشق، اور خصوصاً یہ ایام محرم الحرام اور سفر، ایام درد، ایام مصیبت جو ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ایک طالب علمانہ گفتگو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گی، اور یہ امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم جہاں کہیں بھی ہم سب لوگ جو ہے
جہاں کہیں پر لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ لمحے، یہ ساعتیں جس میں ہمیں توفیق ملی ہے پروردگار عالم سے کہ ہم اس ایام درد کو قرآن کی روشنی کے سائے میں جو ہے لے کر چلیں، تو میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا جو ہے وہ شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ جب بھی انسان اپنی زندگی میں کسی بھی عمل کو سر انجام دیتا ہے، اس عمل کا تعلق اس کی فکر سے ہوتا ہے، اور فکر انسان کی اس کا عقیدہ بناتا ہے، اس کا وہ عقیدہ، وہ اس کے بیلیفز، وہ اس کا عشق، وہ اس کی سوچ سمجھ، یا اس کی عقل، یا اس کا ماحول، یا اس کے اعتراف، یا اس کے پیرنٹس، یا کہیں سے بھی، کسی طرح سے بھی جو وہ اپنی زندگی کی پریکٹسز لے کر چلتا ہے، اس پہ ان پریکٹسز میں کوئی بھی عمل جو اس سے سر انجام ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کے سوچ اور عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہی وہ جتنی سوچ اچھی ہوگی، جتنا عقیدہ بہتر ہوگا، اتنا عمل مضبوط ہوگا۔ اور ہم جو محبان محمد و آل محمد کی حیثیت سے، ہم جو محبان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیثیت سے، محبان سیدہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیثیت سے، ہم جو یہ عزا یا جو درد کے ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں، اس مصیبت میں غمگین اور محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں، اس کا تعلق ہماری جو ہے سوچ اور عقیدے سے ہے، اس لیے ہم یہ عمل سر انجام دیتے ہیں۔ جس کا جتنا عقیدہ، جتنی محبت، جتنی سوچ جو ہے وہ وزڈم کے اوپر ہوگی، قرآن کے اوپر ہوگی، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوگی، حدیث سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوگی، اتنا ہی وہ ان ایام میں اپنے آپ کو سمیٹ کر بہت ساری اپنی چیزوں کو جو ہے نا ٹائمنگ کو چینج کر کے، جیسے رمضان مبارک کی ٹائمنگ اور ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو مقدس اور ایسے ایام جس میں دین اسلام کھل کر روشن ہو کر اس طرح دنیا کے سامنے آیا کہ اس روشنی سے جو کربلا سے نکلی، اس سے شریعت بھی روشن ہوئی، راستے بھی روشن ہوئے، طریقے بھی روشن ہوئے، محبتیں بھی روشن ہوئی، عشق بھی روشن ہوا، توحید بھی روشن ہوئی، نبوت بھی روشن ہوئی، عصمت بھی روشن ہوئی، انسان کی مسلمانیت بھی روشن ہوئی، اس کی فرما برداری بھی روشن ہوئی، اس کے سجدے بھی روشن ہوئے، اس کی نمازیں بھی روشن ہوئی، اس کا عقیدہ بھی روشن ہوا، اس کا طریقہ بھی روشن ہوا، اس کا اخلاق بھی روشن ہوا، اس کے رویے بھی روشن ہوئے، اس کا عمل بھی روشن ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو کہ نور کی چادر لے کر ان قربانی اور ان سیکریفائسز کے بعد اسلام کے اوپر آئی، اور پھر کسی قسم کی کوئی غلط فہمی، کوئی تاریکی، کوئی ظلمت بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن اس کی پریکٹسز میں نہیں رہ گئی، سب کچھ کلیئر ہو گیا، حق باطل ساری چیزیں روشن ہو گئی۔ کون سے لوگ، کس طرح کے لوگ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں اب اس سے روشن کیا ہوگی بات، اسی لیے میں بڑے مؤدبانہ انداز میں جتنے بھی قرآن پڑھنے والے ہمارے لوگ ہیں، اہل لا الہ الا اللہ، جنہیں کلام الہی سے عشق ہے، لفظوں کو پڑھنا نہیں، لفظوں کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن کی ریسیٹیشن ہی کافی نہیں، قرآن کی آیتوں پر ایمان بھی ضروری ہے۔ اب قرآن کی آیتوں پر ایمان اگر انسان اپنا تول لے، میزان پہ لے آئے، سمجھ لے، تو پھر میرا خیال ہے کسی بھی جگہ پر جو ہے یہ ساری جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔
پروگرام میں یہ بات کرنے کا مقصد بھی کسی کو یہ دعوت دینا نہیں ہے کہ کوئی سنی ہو جائے یا شیعہ ہو جائے یا وہابی ہو جائے یا مختلف فرقوں میں مختلف سوچوں میں جو ہمارے لوگ تقسیم ہیں. نہ بابا، آپ جہاں پر بھی ہیں، جس بھی عقیدے میں ہیں، جس بھی فکر میں ہیں، جس بھی طور طریقے پر ہیں، جس بھی فکر کو لے کر، جس بھی عقیدے کو لے کر چل رہے ہیں، اس میں ایک بات کا جواب، اکاؤنٹیبلٹی، مسئولیت آپ کے اوپر ہے بینگ اے مسلم، اور وہ یہ ہے کہ حق جاننا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم کہیں کہ یہی بات حق ہے، اور نہ ہی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کہیں کہ صرف ہم ملت تشیع کے، ہم چاہے ملت تشیع سے ہیں یا ملت تسنن سے یا کسی بھی طریقے، کسی بھی فرقے سے ہوں، کسی بھی جگہ پر کھڑے ہوں، حق سمجھنا، حق جاننا، حق پہچاننا، صحیح بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور پھر اس کو اپنے سوچ کا حصہ بنانا، اس کو لے کر اپنی زندگی میں چلنا. پھر اس پہ اس کی تاثیر الگ ہے، اس کا وزن الگ ہے، اس کا جو پھل ہے وہ الگ ہے. خالی سنی سنائی بات پر عمل نہیں ہے. تو ایک مختصر سے تعارف کے لیے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ کی برانچز ہیں، ہم نے کہا پس جو ہے بہت سارے ٹرانسلیشنز ہیں یہاں پر. اگر ہم عثمانیہ ٹرانسلیشن کو لیں جو سعودی عرب کی ہے تو اس میں ہے کہ سیدھا رکھ اپنا منہ. تو بہرحال اقم، فاقم کا جو ہے نا یہ اقامت سے ہے، قائم کرنے سے ہے. تو قائم رہنا کسی چیز پر، پس قائم رہو یا پس اقامت کرو. یہ بینگ اے اسٹوڈنٹ دوسری تفاسیر سے اس کو میں نے کنسلٹ کیا، لیکن پہلا جو اور سیدھا رکھ اپنا منہ یعنی فاقم وجہ کا للدین، اس کو دوسرے طریقے سے بہرحال جو ہے انہوں نے پیش کیا. تو اس کو میں بینگ اے اسٹوڈنٹ جو ڈفرنٹ تفاسیر سے میں نے اس کو کنسلٹ کیا، اس میں اس کا ٹرانسلیشن اس طرح رکھوں گی کہ فاقم وجہ کا یعنی فاقم میں ہی اس کی 3-4 معنی کی اس کی برانچز آ جاتی ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں قرآن پاک جو حکیم بھی ہے اور فرقان بھی ہے، اس سے بہتر اور کون سی کتاب ہوگی جو ہمارے دلوں کو جو ہے حق کی طرف مائل کر دے اور صحیح بات کی طرف مائل کر دے. کہ اقامت اور قیام کا اور قائم کرنے کا تعلق انسان کی اخلاص، نیت عمل کی طرف اس کا اشارہ ہے. فاقم یعنی اپنی نیت کو، اپنے اخلاص کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو. عمل، اقامت کا عمل سے تعلق ہے. وجہ کا تعلق وہ چہرہ نہیں ہے جیسے ہمارا چہرہ ہے کہ اپنا چہرہ جس طرف بھی موڑ لے. یہاں وجہ کا میننگ انسان کا عقیدہ ہے، انسان کا ایمان ہے. یعنی اس کے ایمان کا چہرہ، اس کے عقیدے کا چہرہ، اس کے بیلیفز کا چہرہ، اس کے فیتھ کا چہرہ، نہ کہ وہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے. للدین، دین کو اگر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لفظوں کو اگر ہم اس کے اعداد کے وزن میں تول کر دیکھیں تو دین کا عدد بھی جا کر 10 پہ ختم ہوتا ہے. دین یعنی 10 یعنی ایک، وحدہ لا شریک. دین وہ راستہ، وحدہ لا شریک کا راستہ، الہی راستہ، رب العالمین کا راستہ، وہ خالق و مالک کا راستہ. یعنی ایسا راستہ جو وہ وحدہ لا شریک ہے، واحد ہے. اس نے اپنی مخلوقات کو الجھایا نہیں ہے، سیدھا سیدھا راستے پہ رکھا. حنیفاً، باطل سے کترا کر چلو، باطل سے اپنے آپ کو بچا کر چلو. حنیفاً ویسے تو ٹیڑھا نہ ہو، لیکن آپ جب آپ مختلف اپنے علماء اکرام، مراجع عظام اور بہت ساری تفاسیر کو جب آپ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی آپ کو راستے ملتے ہیں کہ اصل میں حنیف باطل سے اوائڈ کر کے چلنے والا ہے، باطل سے کترا کر چلنے والا ہے، باطل سے اپنے آپ کو بچا کر چلنے والا کہتے ہیں. بہرحال اس کو آپ باقی لوگ جیسے بولتے ہیں سیدھا یا جس طرح بھی. اب اس میں میرے جو محترم ناظرین سننے والے ہیں، جب اللہ اتنا زور دیتا ہے کہ اقامت رہے اور اخلاص رہے، قائم رہو، چھوڑو نہیں اس راستے کو جو کہ ہے ہی سیدھا، یعنی
اس سیدھے راستے میں کوئی بھی چیز تمہیں ٹیڑھا نہ کرے. سادہ لفظوں میں اس کا مطلب کیوں کہ اللہ کی ذات نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ اللہ نے فطرت الہی پر انسانوں کو پیدا کیا. یہاں پہ ہم وزڈم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی چیز نیچر اکارڈنگ ٹو نیچر ہے. یعنی آپ جس دین کو لے کر چل رہے ہیں وہ انسانوں کو جو دیا گیا ہے چلنے کے لیے اس کی نیچر سے ہٹ کے نہیں ہے، اس کی نیچر کے عین مطابق، مگر اس کو ایک کنٹرول اور بارڈر لائنز میں ساتھ لے کر چلنے کے لیے ہے. اب ہم جب بھی اپنے گھر بیٹھے اپنی نماز پڑھیں کچھ بھی کام کریں، ہم سوچیں کہ ہمارے پاس عقل کے بغیر کوئی چیز ہے تو obviously وہ ہمارے دین میں نہیں ہے. اگر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی بہت بڑے انسان نے آپ کو، بہت بڑے صوفی بزرگ نے یا بہت بڑے کسی عامل نے آپ کو کوئی چیز دے دی ہے تو وہ بالکل درست ہوگی، صحیح ہوگی. ہاں آپ کی عقل نہیں مانتی ہے تو آپ اس چیز کا آپ کے دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ جو خلقت الہی ہے نا، اس میں خدا پروردگار عالم اس لیے زور دے رہا ہے کہ جو کریشنز کے اندر ایک نیچر خلق کی ہے اللہ نے. مثلا نیچر کیا ہے انسان کی؟ سونا، جاگنا، بھوک لگنا، رونا، جو کہ آج ہماری اشک حرم ہمارا موضوع، ہماری جو پروگرام کا نام ہے اربعین کے حوالے سے، جس کی طرف میں اپنے سارے ناظرین کو لے کر جانا چاہتی ہوں. تو اس میں ذالک الدین القیم. اب کون سا دین؟ پہلے نہیں کہہ دیا قیم، پہلے کہا قائم رہو، اقامت کرو. کس پر؟ وہ راستے کے اوپر جو اللہ نے اکارڈنگ ٹو انسانوں کی نیچر کے انٹروڈیوس کیا ہے، اکارڈنگ ٹو وزڈم ہے، اکارڈنگ ٹو نیچر ہے. نیچر اور وزڈم سے ہٹ کر اس کو احتیاط کے ساتھ، بارڈر لائنز کے ساتھ محفوظ کر کے، تزکیہ کر کے، جیسے کہا نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ اسی بارڈر لائن میں نیچر کو محفوظ کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، صحیح رکھنے کے لیے، صحیح لائنز پہ رہنے کے لیے اللہ نے یہ چیزوں کو دوسری آیات کے ذریعے بھی انسان کے لیے جو ہے نا، انسان کو وارن کیا، انٹروڈیوس کیا کہ آپ جب چلے تو بس ایک ذہن میں پٹی سوچ کر یا کسی نے کچھ بتا دیا اس کو لے کر نہیں، بلکہ بینگ اے مسلم، بینگ اے مؤمنہ، بینگ اے اہل لا الہ الا اللہ، ہمارا فرض ہے، ہم پر واجب ہے ہم خود قرآن پر ریسرچ کریں، ہم خود قرآن کی آیتوں کو کھولیں. ایک ترجمے پر جو ہے نا سیٹسفائیڈ ہو کر نہ بیٹھ جائیں، 10 ترجمے کھولیں، 50 کھولیں. اب دنیا بہت آگے ہے، ایک چیز کو اللہ کی ذات نے کھول کر رکھا ہے. میں نے کہا نا کربلا کے بعد تو کوئی چیز ڈھکی چھپی رہی نہیں. قرآن بھی اتنا کھل کے تلاوت ہوا کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو پتہ چلا صحیح قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. جو قرآن اہل قرآن کو نہیں جانتے تھے اس دور میں سمجھے کہ اہل قرآن ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے ہاتھوں سے بھی، اسیری میں بھی، مشکلات میں بھی حرف قرآن اپنی زبان پر رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور توحید کا رنگ ان کے اوپر اتنا گہرا ہے، اتنا عشق الہی ہے. عشق الہی میں اس مقام پر ہے کہ وہ درد نہیں رہے، درد بلکہ ان کے لیے حسن بن گیا ہے، ان کے لیے نور بن گیا ہے، ان کے لیے روشنی بن گیا ہے، ان کے لیے ہدایت بن گیا ہے. ایسے ہی تو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو ہماری متفق الہ کتابوں میں موجود ہے جو ہے الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اور بہت ہی بینگ اے اسٹوڈنٹ میں نے جو ریسرچ کی اس میں مجھے اہل سنت والجماعت کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ملی. انشاءاللہ اس کا آگے چل کر ٹرانسلیشن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے. اب اسی آیت کو اگر ہر مسلمان جس کے دین پر سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے دستک دی ہے، کلام الہی نے دستک دی ہے، سوچ پر دستک دی ہے، فطرت پر دستک دی ہے، نماز پر دستک دی ہے، اقامت پر دستک دی ہے، قائم رہنے پر دستک دی ہے، عقیدے پر دستک دی ہے، فکر پر دستک دی ہے، اس کے عمل پر دستک دی ہے اسی آیت کے اندر. کیا ہم اس دستک کو سنتے بھی ہیں یا دنیاوی خواہشات اتنی ہمارے سوچ اور عمل اور دل کے اوپر اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ اس دنیاوی خواہشات میں جو اصل دستک ہے، جو اصل نوک ہے، جو اصل وارننگ ہے، جو اصل علم ہے، جو اصل روشنی ہے، جس کی طرف خدا ہمیں بلا رہا ہے اور خدا نے ہمیں کہا ہے کہ اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے نا عقیدہ تولا جائے گا نا، کہ جو سوچ میں نے انسان جو ہے نا اس کو سب کچھ دے کے اللہ نے بھیجا ہے،
اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کی ٹائمنگ، ساری چیزیں بنا کر سسٹم آف یونیورس کو ایک کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے ساتھ بڑا بہترین طریقے سے پروردگار عالم نے، اب تو سائنس بھی اس بات کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ ہزاروں سالوں سے کمپیوٹرائزڈ، زمین و آسمان کا، سورج کے چلنے کا اور چاند کے نکلنے کا، ساری چیزیں جو مینشنڈ ہیں، کیونکہ اس ایک ٹاپک کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن اس کی نشانی سے لے آیت لأولی الالباب، یعنی جو صبح رات اور دن کا بدلنا ہے وہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اگر ہم نے خدا کو پہچانا اور اپنے دین کو اور اپنے آپ کو، تو پھر اس سسٹم، اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، جو اس ٹائم ٹیبل سے بھی باہر آتا ہے۔ اب دیکھیں لاکھوں سکنسز میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ ہر اہل لا الہ الا اللہ اس بات کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے اور مسئولیت ہے اور جواب دہ ہے وہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی، کہ جو دستک اللہ نے اس آیت کے ذریعے ان کے لا تبدیل لخلق اللہ ہے، خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یعنی جو نیچر انسان کی بنائی ہے اس میں اب تبدیلی نہیں ہے، بس بنا دی اللہ نے۔ اور یہ جو پیچھے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، یہ جو پورا سسٹم میں بتا رہا ہوں، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی اس کا مضبوط دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے۔ اب اکثریت میں 80% لوگ آتے ہیں، یہ بھی قرآن سے انشاءاللہ کہ ہے، کسی اور وقت میں ہم اس کو پروف کریں گے سورہ نساء کی چند آیات میں سے، کہ 80 جو اکثر کا جملہ قرآن پاک میں ہے وہ 80% پہ ہے، یعنی 80% لوگ اس میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہے، 1,24,000 نبی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں سب کچھ سامنے ہے، اس کے باوجود 80% لوگ اس دین حنیف سے منہ پھیر کر چلیں گے۔ اب ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر ملک میں 80% کا اندازہ لگانا ہوگا، اور اس کے بعد ڈھونڈنا ہوگا وہ 20% جو ہے وہ کون سے اہل دانش ہیں، اہل علم ہے، اہل فکر ہے، اور اہل لا الہ الا اللہ ہے، اہل عشق ہے، اہل رسول ہے، اہل امام ہے، اور جن کے دلوں میں وہی چراغ روشن ہے جو خدا روشن دیکھنا چاہتا ہے اور روشن کرتا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ یہاں پر میں امام رضا علیہ السلام کی اس بے انتہا جس پر مولا نے تاکید کی ہے عیون اخبار امام الرضا میں، وہ حدیث ہے جس میں سسٹم آف اسلامک سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا مدینے کے اندر۔ میں اس سال جب میں اپنی خدمات پیش کر رہی تھی تبلیغ کے لیے یا مجالس کے دوران، تو میں نے اس کو بہت زیادہ موقع نہیں ملا اس پر گفتگو کرنے کا، لیکن میں نے اس میں تھوڑا بہت حصہ ضرور رکھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے اس کا اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے اپنے زمانے میں بھی، اور پھر بہت زیادہ زور دے کر تاکید کی گئی، اور پھر باقاعدہ تاریخ میں اس کے اوپر مجالس اور باقاعدہ سٹنگز، باقاعدہ جلسے موجود ہیں، کہ ایک عام انسان سوچ سکتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اسلامک اسٹیٹ بنائی، تو اسلامک اسٹیٹ کے اندر ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا، اور اس سسٹم میں بہت زیادہ ہم نے جب اپنی بہت شروع کی کلاسز میں پاکستان میں پڑھا، تو اس میں وہ جو ہے وہ نظام مواخات تھا، نظام مساوات تھا، اور نظام مواسات تھا۔ نظام مواخات میں بردرہوڈ کا تھا وہ سسٹم، یعنی سب بھائی بھائی ہیں، اور مہاجرین و انصار کا آپس میں سلوک اور اتفاق، اور باقاعدہ ٹائمنگز، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی آپ اس کو جا کر اس میں ہسٹری میں سارٹ آؤٹ کریں، ریسرچ کریں، اور دیکھیں کہ ایون ڈیلی جو روٹینز تھی وہ تک نبی پاک نے معین کی تھی بردرہوڈ کے اندر اور مساوات کے اندر۔ ایک تھا مساوات کا نظام جس کا بہت زیادہ لوگ ڈنڈورا ابھی بھی پیٹتے ہیں، ایکوالٹی کا سسٹم۔ تو اسلام نے جب پہلی بیس اسلامک سسٹم کی رکھی، تو اس میں یہ نظام مواخات اور نظام مساوات جو تھا یہ انٹروڈیوس ہوا، اور نظام مواسات بھی انٹروڈیوس ہوا۔ نظام مواسات میں جس میں امام رضا علیہ السلام بہت زور دے رہے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں پڑھ رہی تھی، اس میں کہا تھا نبی پاک خود اپنے زمانے میں فرماتے تھے کہ یہ ہمارے اسلامک سسٹم ہے جس میں ہم اپنے اداروں میں یا اپنے بچوں کے ساتھ مدارس میں فروع دین کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ فروع دین میں یہ چیزیں جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ تولا کے اندر بھی آتی ہیں۔ جب تولا ادا ہوتا ہے تو اس کے بعد تبرع اپنے آپ ادا ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ لبیک کریں، یا ہم کہتے ہیں لبیک یا زہرا، تو ہم ان کے ساتھ اپنی پوری محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں،
اور باقی جتنی نیگیٹو پاورز ہیں یا مخالف پاورز ہیں ان کو ہم نہ کر رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ براعت بھی ہو جائے گی. جب ہم ولایت میں آگے ہوں تو براعت اپنے آپ ہوگی، ولایت پیورٹی میں آگے جائے گی تو براعت اپنے آپ ہو جائے گی. تو بہرحال نظام مواسات، یہ 3 نظام ہیں. دنیا کا کوئی مسلمان جو ہے نا اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے. سوشل سسٹم، سوشل جو اسلامک سسٹم جو تھا، وے آف لائف جو اسلام نے انٹروڈیوس کیا مسلمانوں کے درمیان، اس میں یہ 3 سسٹم بہت ضروری تھے اور انٹروڈیوس بھی ہوئے اور پریکٹیکلی جاری بھی ہوئے. تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی میں آئندہ زمانوں میں آنے والوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت نظام مواسات کو ترک کر دے گی، نظام مواسات کو چھوڑ دے گی. یہ نظام مواسات کیا ہے؟ مواسی ہونا، یعنی یہ آپ لوگ اس سسٹم سے گزرتے ہیں، عام انسان بھی گزرتا ہے کہ جب کسی کا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی پر مصیبت آتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کوئی درد میں ہوتا ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، تو دوسرے مسلمان، اور پھر باقاعدہ کتنی بڑی بڑی احادیث ہیں اس کے اوپر کہ مومن کے ساتھ سلوک کی، خبرگیری کی، بیمار کی عیادت کی، اور مصیبت زدہ کی اس کا پرسان حال ہونا، یا کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا. دراصل مواسات کو ہم اپنے لفظوں میں بیان کریں گے جو عام بہت ہی سادہ لفظوں میں، تو وہ ہے ہمدردی کا نظام. یعنی کوئی بھی اگر کسی چیز کو سفر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا. اور یہ ہمدردی کا پریکٹیکلی جنگ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد بڑا پریکٹیکلی مدینہ میں یہ انٹروڈیوس بھی ہوا اور اس پر عمل بھی کیا گیا. لیکن اتفاق سے ہمارے اسلامک نظاموں پر، اسلامک سسٹم کے اوپر ہماری جو برانچز تھیں پریکٹیکلی جن کو اپلائی ہونا چاہیے تھا، اور جو ایکچولی ہمارے ایمان کو، عمل کو، عقیدے کو، قرآن فہمی کو، حدیث فہمی کو عام کرنے والی چیزیں تھیں، وہ یہی تھی. تو اس پہ سیاسی اور پولیٹیسائز بہت ہوا یہ جو سسٹم تھا، اور اس کو اسپیشلی پولیٹیسائز تب کیا گیا جب آبویسلی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس اسلامک نظام کا حصہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مصیبت میں، رنج میں، مشکل میں، غم میں، بیماری میں، کسی بھی حالات میں ہمدردی کرے، دوسرے مسلمان پر واجب ہے. اور عام انسان جو ہے ایز اے ہیومن بینگ، آپ کسی جگہ کسی کا کوئی قتل ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی مر جاتا ہے، تو تب بھی آپ کے دل میں ایک بری فیلنگ آتی ہے کہ اوہو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر صحیح انسان ہے تو اس کے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے. تو یہاں پر اہل لا الہ الا اللہ، اہل علم، اہل قرآن جو خالی قرآن کھول کر پڑھتے ہیں، being a طالب علم، being a student of مکتب تشیع، being a servant of اہل بیت علیہم السلام، یہ سوال کرتی ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ دن گزر جائیں، یہ نہ ہو اہل لا الہ الا اللہ یہ وقت بھی گزر جائے، یہ سفر المظفر بھی گزر جائے، اور کل قیامت کے دن اپنے رسول کو ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سامنا ہوگا، کیسے ہم جو ہے نا ان سے حوض کوثر پر پانی کا سوال کریں گے، کیسے ہم اپنے لیے شفاعت کا سوال کریں گے، کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے؟ جب ہم عام انسانوں کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو تو ہم ہمدردی واجب سمجھتے ہیں. عام انسانوں میں کسی کے ساتھ جو ہے کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے گھر جا کر اس کی ہمدردی کرنا، اس کی تعزیت کرنا، تسلیت پیش کرنا، افسوس کرنا، غم میں شامل ہونا، ہمدردی میں شامل ہونا، اس کے دکھ میں شامل ہونا، اس کی مصیبت میں شامل ہونا، اس کی تنہائی میں اس کا غمخوار ہونا، اس کا مونس بننا، اس کا دوست بننا، اس کا پرسان حال ہونا ہم ضروری سمجھتے ہیں. تو کیا خیال ہے سنت کے مطابق آل رسول پر اگر مشکل وقت ہو، آل رسول کی مصیبت کے دن ہو، آل رسول کے مصائب کے دن ہو، اور مصیبت وہ جس پر زمین بھی روئے، آسمان بھی روئے، پتھر بھی روئے، درختوں کے پتے بھی روئے، پرندے بھی روئے، جانور بھی روئے، کھول کر دیکھیں. اگر ہم کہیں گے نہیں گرہ ایک لگی ہوئی ہے، اس کو گرہ کو لگا رہنے دیں، نہیں یہ چیزیں ہم نے نہیں چھیڑنی ہے، بس جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بابا آپ جواب دیں گے. دیکھیے عزیزان محترم، آپ لوگوں کو رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، نہ کہ دنیا کے یہ دنیا دار لوگوں کو، نہ ہمسایوں کو، نہ دوسرے لوگوں کو.
انسان کو سچا سچا یہ فطرت کے مطابق ہونا چاہیے. کسی کا درد دیکھو فطرت ہے کہ اس کا آنسو آئے, اور اسلام کا دین اسلام این فطرت کے مطابق ہے. اور اگر کربلا میں جنات آ جاتے ہیں, جانور آ کے روتے ہیں, اونٹنیاں روتی ہیں, پرندے روتے ہیں, گھوڑے روتے ہیں, انسان ایون جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے تو ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ پورا لشکر جو تھا دشمنان دین کا, دشمنان اسلام کا, وہ 6 ماہ کے بچے سے ہار گیا تھا جنگ. 6 ماہ کے بچے سے ہار گئے تھے, کیونکہ جب کوئی جا کر گفتگو کرے اور سامنے والا دشمن رو دے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شکست کھا گیا ہے. تو آپ جان لیجئے کہ جناب علی اصغر سے سب نے شکست کھائی تھی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ظالم کا ظلم اور ان کے شکم میں حرام بھرا ہوا تھا, تو انہوں نے دنیا کے لالچ, دنیا داری, دولت پسندی, جاہ پرستی, جاہ پسندی, عہدہ پرستی, دنیا کی بڑی بڑی عزتیں ان کے ذہن میں تھیں جو ان کو بعد میں نہیں ملی, لیکن ان عزتوں کی خاطر انہوں نے عزت الہی کو, ناموس الہی کو, ناموس اسلام کو, حرمت اسلام کو جو ہے پامال کیا. تو اگر ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے پاؤں ہو جائے, یہ بہت بڑی جو ہے نا مقاتل کی کتابوں سے اور مصیبت کی کتابوں سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ عصر عاشور کے بعد, اور علماء سے یہ جملے نقل کر رہی ہوں, سارے ہی حرم جو تھے ان کے پاس کفش نہیں تھے, جوتے نہیں تھے, گم ہو چکے تھے. اس آلاتش اور اس آتش اور اس کے بعد جو تھا یہ سب کچھ ختم تھا. تو یہ اہل لا الہ الا اللہ, اہل دین, اہل فکر, وہ ہر مسلمان کی مسلمانیت ردائے زینب سلام اللہ علیہ کی مقروض ہے. ان اشکوں کی مقروض ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس ناموس رسول نے, اس حرمت خاندان رسول نے مشکلات سہ کر, مصیبتیں سہ کر اسلام کے پرچم کو اٹھائے رکھا, اور دنیا کی ہر خاتون کو, دنیا کے ہر عالم کو, دنیا کے ہر اہل اسلام کو, ہر اہل عشق کو یہ بات بتا دی کہ عشق الہی ہو تو ایسے, حفاظت دین ہو تو ایسے, ناموس اسلام کی حفاظت ہو تو ایسے, حفاظت نماز ہو تو ایسے, حفاظت قرآن ہو تو ایسے. ٹھیک ہے, کوئی دعوے دار ہے اس مقام پر, اس جگہ پر کوئی اگر دعوے دار ہے کہ اس طرح اس نے دین کا حفظ کیا, قرآن کا حفظ کیا, شریعت کا حفظ کیا, نماز کا حفظ کیا, سجدوں کا حفظ کیا, ناموس الہی کا حفظ کیا, ناموس انبیاء کا حفظ کیا, تو آ جائے ہمارے سامنے پیش کر دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ لوگ جو اس مقام پر جا کر توحید کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ہمارے لوگ اس بات کو سوچیں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اسمہ بات کر رہا ہوں ڈنمارک سے. جی بھیا بولیے. آپ میرے والدہ بیمار ہے, ان کے لیے دعا کرنا ہے. اچھا, بیمار ہے؟ کون بیمار ہے؟ جی میرا والدہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا کرنا ہے. پروردگار عالم, آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو پروردگار عالم بحق کے بیمار کربلا ان کو شفا کامل عطا فرمائے, اور پروردگار عالم ہر بیماری سے محفوظ رکھے. الحمد بہترین معجزہ ہے کسی بھی بیمار کی شفا کا انشاءاللہ, تو آپ اس کو ضرور جو ہے نا اپنے ساتھ رکھیں. چلیں, میں سمجھتی ہوں کہ ایام عزا میں, ایام امام حسین علیہ السلام میں ہماری جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے. محرم اول تا آخر عشق ہے. عشق کو, محبت الہی کو, محبت آل رسول کو ثابت کرنے کا نام ہے,
اور یہ اس زمانے سے لے کے آج اور قیامت تک ہر مسلمان کا ٹیسٹ ہے، ہر مسلمان کا امتحان ہے کہ اس نے اس عشق الہی کے حق شناسوں کو کربلا کے وجود کے اندر، کربلا کے اندر جو تجلیات نور الہی تھیں، جنہوں نے اسلام کو اتنا نور دیا کہ اب جو ہے نا کوئی بھی اسلام قبول کرے گا تو اس نور کے ساتھ اسے کربلا کے نور کو بھی لے کر چلنا ہے، اگر نہیں تو اس کا پھر اسلام نورانی نہیں ہوگا، اس کے سجدے نورانی نہیں ہوں گے، اس کی جو ہے قیام نورانی نہیں ہوگا، کیونکہ فطرت کے اندر ہے یہ چیز کہ اور قانون اسلام ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اہل لا الہ الا اللہ کیا جواب دیں گے قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ آج انہی جو کوشش کیجئے کہ قرآن سے اپنے عقیدے کو بنا سکے، جو قرآن نے میزان دی ہے اس میزان پہ اپنی سوچ لے آئے، جو قرآن نے فطرت مشخص کی ہے اس فطرت کے اوپر اپنے آپ کو لے آئے۔ اگر یہی بات عام کسی آپ کے ملنے والے کے ساتھ ہو جائے، دنیا میں کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے، کتنے معاملات کس حد تک پہنچے ہوئے ہیں، یہاں پہ اب تو آبرو ہی نہیں رہی ہے، لیکن جب عام دنیا میں کسی کی جو ہے نا ناموس پر کوئی بات ہوتی ہے، آج کسی کوئی بادشاہ ہو، کوئی کسی جگہ کوئی زیادہ اہم شخصیت ہو تو اس کے ساتھ اس کی ناموس کے ساتھ ایسے ہو تو سب کتنا افسوس کا اظہار کرتے ہیں، کتنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا اہل لا الہ الا اللہ ہمیں سوچنا ہوگا آنکھیں بند کر کے کہ کیا یہ ہمدردی آل رسول کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے؟ تو پھر جو مجالس ہوتی ہیں، جو پرسہ ہوتا ہے، جو ہم اظہار عشق کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، یہ ساری مواسات ہیں، یہ ماتم، یہ پرسہ، یہ رونا، یہ آنسو، یہ بارگاہ رسول اللہ کے اندر، یہ سب مواسات ہے، ان کے درد میں ہم درد بننا، تھوڑی دیر پیاسے رہ کر امام حسین کی پیاس کو محسوس کریں، تھوڑی دیر غربت میں جا کر امام حسین علیہ السلام کی غربت کو محسوس کریں، تھوڑی دیر کے لیے خود کسی تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر اور خود اپنی ناموس کو تھوڑی دیر کے لیے بازاروں میں سے گزرے لے کر کے جائیں، تو پھر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی بھی شریف انسان جو ہے کسی بھی بازار میں اس طرح غیرت مند اپنی حرمتوں کو لے کر نہیں جاتے ہیں، تو پھر وہ غم ایکچولی یہ درد، یہ صدمہ ہمارے سینوں پہ قیامت تک رہے گا اور ہم اسی صدمے پہ روتے رہیں گے۔ وہ صدمہ کہ جو غیرت علی ابن ابی طالب تھی، جو ناموس علی ابن ابی، ناموس امام حسین علیہ السلام تھی، ان کو در بدر کیا گیا، ان کے شایع نشان جو ایک عام مسلمان کے ساتھ بھی سلوک روا نہیں رکھا جاتا وہ رکھا گیا۔ تو یہ مجلسیں اسی لیے ہیں، یہ نشستیں اسی لیے ہیں، یہ آنسو اسی لیے ہیں کہ ہم اس درد کو، ان وجودہائے مقدس نے جو سیکریفائس کیے اور جو درد سہے، جو ظلم سہے، اس ظلم کا اعلان کہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ ایسا تھا اور جو سہنے والے تھے وہ عاشقان الہی تھے، عاشقان حق تھے، وہ صحیح اس مقام والے مومن تھے جن مومنوں کے لیے قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ احسان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، احسان ہے اولاد ابو طالب علیہ السلام کا۔ اور اب جا کر دیکھیے قرآن کی سورہ لقمان میں ہدی ورحمۃ للمحسنین، اگر آج دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ہدایت ہے یا رحمت ہے، تو یہ دونوں چیزیں اسے اپنی تعصب کی، جاہلیت کی، نہ جاننے کی، ظلم کی،
لالچ کی، حسد کی، کسی بھی طرح کے عقیدے کی ساری اینکیں اتار کر ایک نیوٹرل چشمہ پہننا ہوگا، اور پھر اس چشمے کو پہن کر وہ قرآن کھولے اور پھر تاریخ میں الٹ پلٹ کر دیکھے کہ محسن کون ہے۔ اب اگر آپ تاریخ کے اندر سے محسنین کو نکال لیں گے، جنہوں نے کعبے کی حفاظت کا احسان رکھا، جنہوں نے رسول کے پالنے کا احسان رکھا، رسول کی حفاظت کا احسان رکھا، رسول کی جان بچانے کا احسان رکھا، تو ان سارے احسانات محسنین کو فائنڈ کیجئے۔ جب آپ محسن کو، اگر آپ نے محسن کو ڈھونڈا تو ہدایت اور رحمت آپ کے ساتھ آئے گی، ورنہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کالر ہے، وقت تو نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بی بی، آغا مسعود بول رہا ہوں اسکاٹ لینڈ سے۔ جی بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں بی بی، آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جب رسول پاک نے کہا تھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو قیامت تک تمہارے بیٹے کا سوگ بنائے گی، جی، تو آیا یہ قوم پیدا کی گئی ہے یا یہ بنائی جائے گی؟ یہ شکریہ آپ کا۔ اور کوئی سوال ہے؟ بس یہ شکریہ، مہربانی۔ جی جی، ایکچولی یہ حدیث جو ہے دو طرح سے انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ ایک جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ کا ظہور پر نور دنیا میں ہوا، اور دوسرا جب محضر نامہ آیا، وہ 7 ایئرس کی آپ کی ایج، جیسے حضرت اسماعیل کے واقعہ کو ہم جوڑتے ہیں کہ حضرت اسماعیل بھی 7 سال کے تھے جب حضرت ابراہیم لے کر چلے، اور پھر وہ بہت سی دادا اور پوتے کی چیزیں بہت ملتی جلتی ہیں، تو ایک اس وقت دونوں وقت میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کی بارش کی طرح آنسو جاری ہوئے، اب امت کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی امام حسین کی مصیبت کو سوچ کر نبی پاک نے گریہ کیا، تو یہ بھی سنت میں شامل ہے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ جہاں باقی سنتیں پوری کرنا ضروری ہے، وہاں یہ سنت بھی بڑی ضروری ہے کہ امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے ہر سچے دل والا انسان جو فطرتی دین کو، اسلام کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ اشک بہائے سنت رسول کو پورے کرتے ہوئے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کوئی معاملہ ہے، کچھ کیا ہوا، کچھ بات درست نہیں ہے جو آپ اس طرح اس کو دیکھ کر گریہ فرما رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو بتایا تھا، پہلے ہی یہ بات بہت زیادہ کتابوں میں یہ بات درج ہے، اہل سنت جماعت کے ریفرنسز میں بھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ہوگا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے اس کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور بہت آپ کی ولادت کے اوپر ہی بہت سخت مصائب پڑا، جو میں خود جب کبھی ہم مجالس میں ہوتے ہیں تو میں خود اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہم لوگ، جو آپ کے جسم کی پامالی کا مصائب تھا امام حسین علیہ السلام کی، تو اس مصائب کا آپ نے ذکر کیا۔ تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو پھر آپ نے پوچھا کہ ہم کہاں ہوں گے؟ آپ نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ سیدہ پاک ہوں گی، نہ علی ہوں گے، نہ میں ہوں گا، نہ حسن، کوئی بھی نہیں ہوگا، تو کون ہوگا، کیا ہوگا؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم خدا پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جو کہ میرے حسین پر، اس کے بچے اس کے بچوں پر روئیں گے، اس کے جوان پر روئیں گے، اس کی عورتیں ان کی عورتوں پر روئیں گی، اس کے بوڑھے ان کے بوڑھوں پر روئیں گے، اور قیامت تک یہ قوم جو ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے گی۔ اور آپ کے سامنے ہے، اسی وقت میرے رسول کی دعا مستجاب ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا کہ میں روز قیامت اس وقت تک بہشت میں نہیں جاؤں گی جب تک میں اس قوم کی جو میرے حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرتی ہے، ان کو جو ہے میں بہشت میں لے جاؤں گی۔ اور یہ سند گریہ اور یہ قوم انشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ وہ جو اپنے دل محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی جن کے رنگ بدل جاتے ہیں، جن کے لباس بدل جاتے ہیں، جن کے چہرے بدل جاتے ہیں، جن کی سوچ بدل جاتی ہے، جن کا کھانا پینا بدل جاتا ہے،
جن کا سونا بدل جاتا ہے، جن کی راتیں بدل جاتی ہیں، جن کے خضوع و خشوع بدل جاتے ہیں، جن کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں غم کربلا، غم امام حسین علیہ السلام تازہ ہو جاتا ہے، اور جن کی پوری زندگیوں کی، دنوں کی روٹین جو ہے وہ اس محرم اور سفر میں جو ہے نا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. وہ صبح اور شام نہ وقتوں کو دیکھتے ہیں، نہ موسم کو دیکھتے ہیں، نہ بارش کو، نہ طوفان کو، نہ گرمی کو، نہ سردی کو، نہ برف کو. یہ وہی قوم ہے جس کو حوصلہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا سے ملا ہے، جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا سے پیدا ہوئی ہے. اور انشاءاللہ ہم ہی وہ بلیسڈ قوم ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا سے جو ہے خلق کیا گیا ہے. وی آر دی پریئر آف فاطمہ. الحمدللہ. تو اس دعا کے ساتھ کہ میرے جتنے بھی اس پروگرام کو سننے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ محرم کے بعد، سفر کے بعد جنوری میں پروگرام کو روٹین سے جو ہے نا شروع کریں گے. میں اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام پر لے کر جاتی ہوں کہ پروردگار عالم عشق امام حسین علیہ السلام کے نور سے ہمیں فرما برداری رب اور سجدوں کا اور سچے اور سچے مومن اور مسلمان بننے کا جو ہے وہ شرف عطا فرمائے، اور ہم اسی حق اور سچ کے راستے پر قائم و دائم رہیں جو نورانی راستہ ہمیں امام حسین علیہ السلام نے دکھایا، اور اس پر قائم ہے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو شفا عطا فرمائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ریکارڈڈ یا لائیو ابھی پتہ نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ ایام ازاں ہیں، ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. آپ سب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، خصوصاً ازاں کے وقت میں جب آپ امام حسین کا پرسہ دے رہے ہیں، ہم گناہ گاروں کو یاد رکھیے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہدایت ٹی وی کی تمام مشکلات کو دور فرمائے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں جتنے لوگ معاون ہیں اور جن لوگوں نے بھی تعاون فرمایا، سب کی توفیقات میں برکت کے ساتھ ساتھ ہمارے مراجع عظام علماء اکرام کی زندگی تندرستی اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.